محمد خان لہڑی صاحب کے جو بھائی ہیں عبدالصمد لہڑی صاحب، جب تک یہ زندہ ہیں یہ یہی چلاتے رہے. نیب میں کیس چل رہے ہیں، اینٹی کرپشن میں چل رہے ہیں، پورے دارالحکومت کا ستیہ ناش ہوا ہے، عقل نہیں آئی ہے کسی میں. دوبارہ پتہ نہیں کتنے پیسے دے کے وہ بیانہ طور پر کہا جا رہا ہے انٹری ماری ہے انہوں نے. پرسوں رات خبر چل رہی تھی، میں نے کہا شاید نہیں ہے، وہ نوٹیفیکیشن آ گیا. درا جو ڈی جی سپورٹس تھا بھی ٹریننگ پہ گیا مر کے، کوئی آخری چانس تھا ٹریننگ کا کہ بھائی خدا کا نامان آپ ڈی جی سپورٹس سے چھوڑ دو. وہ گیا، ابھی آیا. اس کا اور عمران گچکی کا بانڈ تھا، ان کی ایک کمپیئرنگ کی جوڑی جو انہوں نے مسلط کی ہے، اور جب سے ہم یاد پر ہیں وہی آ رہی ہے وہ جوڑی. او بھائی غضب خدا کا کسی نوجوان کو بھی موقع دو. عباس کھوسا جو بیٹھا ہوا ہے ڈائریکٹر سپورٹس بن کے، او بھائی تم کوئی دو بندے نہیں پیدا کر سکے کروڑوں کے وہ کمپیئرنگ ہی کر سکیں. آپ ایک ضعیف انسان کو بار بار تکلیف دے رہے ہیں. ہم جب سے ہمیں پڑتا ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ حافظہ رکھتے ہیں تو عبدالرحمان صاحب کمپیئرنگ کر رہے ہیں. کوئی اس صوبے میں اور آپ کو نہیں ملا، ہر پروگرام میں، چاہے وہ فوجیوں کا ہوگا، چاہے وہ حکومت بلوچستان کا ہوگا، چاہے وہ ذوب کا ہوگا، چاہے وہ گوادر کا ہوگا. تیسری ذوالفقار قرار، جس کو جو ڈی سی مسخیل تھا، بڑا ہی نااہل کیپٹن ریٹائر ہے، اس کی آپ ٹریننگ کے دور میں دیکھیں، فوج میں اس کا آپ وہ دیکھیں، کوئی اتنا ویجیلنٹ افسر نہیں تھا. لیکن بدقسمت بلوچستان ہے، بس جو ایسے نااہل فوجی افسران بیوروکریسی میں اور پولیس میں بھیجے ہیں کہ ان کو شاید فوج میجر تک نہ لے کے جاتی. لیکن ہمارے وہ الحمدللہ ہو سکتا ہے آئی جی بھی بن جائیں اور ادھر سے چیف سیکرٹری بھی بن جائیں. اسی طرح 16 میں جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں اپنے اس کیڈر میں سب سے کماؤ پوسٹ کون سی ہے، تو وہ تو آپ کو پتہ ہے کروڑوں اربوں کے گھپلے کہاں ہوتے ہیں. رجسٹرار آفس اور یہ جوائنٹ سب رجسٹرار ہے اور سب رجسٹرار ہے. یہ 16 میں آئے، یہ سب رجسٹرار بھی لگے، یہ جوائنٹ سب رجسٹرار بھی لگے، لیکن 16 میں لگے. پوسٹ 17 کی ہے لیکن 16 میں کیوں؟ کیونکہ وزیر صاحب کے بھائی ہیں، تو پھر تو وزیر صاحب کے بھائی ہیں، پھر آپ کے پاس ہر لائسنس ہے کہ آپ 2 نمبری کریں، کرپشن کریں. اس کے بھائی نے شاید الیکشن جیتنے کے لیے پیسے دیے ہوں گے، یا انٹیلیجنس کو کھلایا ہوگا، یا ڈی سی کو کھلایا ہوگا. تم تو کمیشن کیا ہے نا، تم سے تو شاید نہیں پیسے لیے گئے. ابھی بھی میرا جہاں تک 80% ہمارا کمیشن ابھی تک بھی پاک ہے. 20% میں 2 نمبری ہو جاتی ہے کسی نہ کسی صورت میں، کوئی کسی کا رشتہ دار ہو، یہ وہ. یہ نوشکی میں جو اندھیر نگری مچی ہوئی ہے، آپ کے پاس کیا جواز ہے؟ تو کہتے ہیں کہ اس نے کال کی ڈی سی نوشکی کو، امجد حسین سمرو کو، کہ ہاں آپ نے یہ کیا ہے. تو اس نے کہا ہاں بھائی میں کیا ہے، یہ ایسا کر رہا تھا، وہ کر. اس نے کہا ٹھیک ہے یہ تو ہے، لیکن تم نے گزرنا تو وہاں سے ہے نا، گزرنا تو تم نے نصیر آباد والی سائڈ سے ہی ہے، تو پھر دیکھ لیں گے. پیسہ پہلی ترجیح ہے، لوگوں کو اٹھانا مارنا پہلی ترجیح ہے، زبردستی خوف بٹھانا پہلی ترجیح ہے. یہاں پر ایجوکیشن پہ کام کرنا کوئی ترجیح نہیں، روزگار دینا کوئی ترجیح نہیں، تعلیم بہتر کرنا کوئی ترجیح نہیں، امن و امان کو بہتر کرنا کوئی ترجیح نہیں، گڈ گورننس دینا کوئی ترجیح نہیں، لوگوں میں امید بٹھانا کوئی ترجیح نہیں. لوٹ مار کرنا ترجیح ہے، پیسہ کمانا ترجیح ہے، نفرت بڑھوانا ترجیح ہے، اور وہ بھرپور طریقے سے ہو رہی ہے. تو اس کے بعد نور احمد پرکانی کو لائے. نور احمد پرکانی وہ سیکٹری ہے جو کہتا ہے خوش کرتا بھی ہے اور خوش ہوتا بھی ہے. مطلب بڑے کیس آ گئے، لیکن اس کی وہ اس پہ طرح کے ایلیگیشن آئے، بالکل نہیں کتراتے، مطلب کھاؤ پلاؤ پروگرام ہے. علی حسن زہری کو ایسا بندہ بھی پسند نہیں آیا. اس کو ہٹا کے جو سیکریٹری پی ایچ ای، محترم دی گریٹ، نیب کے فیورٹ، عدالتوں کے فیورٹ، باقی سپورٹس لابی کے فیورٹ، ہوسٹ جوڑی کے فیورٹ حضرت عمران زرکون صاحب کو سیکریٹری انڈسٹریز کا بھی اضافی چارج دیا گیا.
بڑے وثوق سے دنیا فریب دیتی ہے، بڑے خلوص سے ہم اعتبار کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ بلوچستان کے جو نوجوان ہیں یہ خودکش کیوں بنتے ہیں۔ یہاں پہ مشینری، یہاں پہ آفیسران، یہاں پہ سیاستدان، ان سب کا مقصد اگر کچھ ہے تو یہ ہے لوٹ مار۔ آج میں بات کروں گا 2-3 ٹرانسفر پوسٹنگ پر کہ حالات یہ پہنچے ہیں کہ لا کی 8ویں سیمسٹر کی بچی خودکش کر رہی ہے، اور پھر وزیر اعلیٰ صاحب بولتے ہیں کہ کوئی مسئلہ ہے، گورننس میں ہے، کوئی چھوٹا مسئلہ ہے تو آپ اس کو جواز بنائیں، آپ کیوں ایشو بناتی ہیں؟ تو یہی تو گورننس ہے۔ ابھی پارلیمانی سیکرٹری جو ہے ایکسائز کے، ان کا ایک بھائی ہے جو بیوروکریسی میں سفارش پر لگوایا گیا، عبدالصمد لہڑی صاحب، جو پتہ نہیں جب سے میں دیکھ رہا ہوں اور جب سے وہ 16 اور گریڈ میں تھے تو وہ سب رجسٹرار لگے، پھر جوائنٹ سب رجسٹرار لگے، ایسی ایک دفعہ کچھ عرصے کے لیے گئے ہیں، دوبارہ آ گئے ہیں، رات انہوں نے پھر اڑان بھر لی ہے سب رجسٹرار کوئٹہ کے لیے۔ آپ ایسا کریں کہ یہ سب رجسٹراری اور جوائنٹ سب رجسٹراری، یہ جو رجسٹرار کا آفس ہے، اس کو ایک ہی جگہ پر کریں جو یہ پہلے ہوتا تھا، اور کہیں کہ محمد خان لہڑی صاحب کے جو بھائی ہیں عبدالصمد لہڑی صاحب، جب تک یہ زندہ ہیں یہ یہی چلاتے رہے۔ نئے میں کیس چل رہے ہیں، اینٹی کرپشن میں چل رہے ہیں، پورے دارالحکومت کا ستیہ ناش ہوا ہے، عقل نہیں آئی ہے کسی میں۔ دوبارہ پتہ نہیں کتنے پیسے دے کے وہ بیانہ طور پر کہا جا رہا ہے انٹری ماری ہے انہوں نے۔ پرسوں رات خبر چل رہی تھی، میں نے کہا شاید نہیں ہے، وہ نوٹیفیکیشن آ گیا۔ یہ ہے گڈ گورننس، یہ ہے مثالی وزیر اعلیٰ کی گڈ گورننس، یہ ہے ہماری انٹیلیجنس ادارے۔ ان کو نظر نہیں آتا کہ جب بندہ دیکھ رہا ہے کہ یار دارالحکومت کی پوسٹنگ ہے، ایک شخص اتنے سالوں سے براجمان ہے، لیکن کوئی نہیں ہے۔ لیکن مجھے لگتا ہے یہاں پہ وار ایک بزنس ہے، ان کو پتہ ہے کہ ٹھیک ہے، نوجوان اٹھتا ہے، وہ دیکھتا ہے، نا امید ہوتا ہے، اور مل جاتے ہیں ان کو مارنے کے لیے۔ کرتے رہیں ایسے کام۔ یہ ہے ایک مثال۔ دوسری، درا جو ڈی جی سپورٹس تھا، بھی ٹریننگ پہ گیا، مر کے، کوئی آخری چانس تھا ٹریننگ کا کہ بھائی خدا کا نامان آپ ڈی جی سپورٹس سے چھوڑ دو۔ وہ گیا، ابھی آیا، اس کا اور عمران گچکی کا بانڈ تھا، ان کی ایک کمپیئرنگ کی جوڑی جو انہوں نے مسلط کی ہے، اور جب سے ہم یاد پر ہیں وہی آ رہی ہے وہ جوڑی۔ او بھائی غضب خدا کا، کسی نوجوان کو بھی موقع دو۔ عباس کھوسا جو بیٹھا ہوا ہے ڈائریکٹر سپورٹس بن کے، او بھائی تم کوئی 2 بندے نہیں پیدا کر سکے کروڑوں کے کہ وہ کمپیئرنگ ہی کر سکے؟ آپ ایک ضعیف انسان کو بار بار تکلیف دے رہے ہیں۔ ہم جب سے ہمیں پڑتا ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ حافظہ رکھتے ہیں، تو عبدالرحمان صاحب کمپیئرنگ کر رہے ہیں، کوئی اس صوبے میں اور آپ کو نہیں ملا۔ ہر پروگرام میں، چاہے وہ فوجیوں کا ہوگا، چاہے وہ حکومت بلوچستان کا ہوگا، چاہے وہ ذوب کا ہوگا، چاہے وہ گوادر کا ہوگا، یہ جوڑی آپ کو ہر جگہ نظر آئے گی۔ مطلب وہ 18ویں گریڈ میں ہے، پہلے لاکھوں میں تنخواہ لے رہا ہے، کوئی نوجوان بچہ یا وہ جو بے روزگار ہو، اس کو کچھ بن پائے گا؟ ایک پروگرام کے کتنے پیسے یہ لوگ لیتے ہیں۔ لیکن خیر، جو لوبیاں ہیں اب عمران گچکی اور درا کی ہیں، بنا لیے، اور پھر یار لوگوں سے بھی گالیں آتی ہیں، تو فوجی افسران میں بھی اپنے چہیتے بنائے ہوئے ہیں، وزیر اعلیٰ تک بھی ایکسیس ہے، تو پھر یہی ہوگا۔ پھر کہتے ہیں نوجوان خودکش کیوں کرتے ہیں، ریزنی آپ سمجھتے جاؤ۔ عمران اور درا کی یہ ہوئی، وہ آ گئے۔ تیسری، ذوالفقار قرار، جس کو جو ڈی سی مسخیل تھا، بڑا ہی نااہل کیپٹن ریٹائر ہے، اس کی آپ ٹریننگ کے دور میں دیکھیں، فوج میں اس کا آپ وہ دیکھیں، کوئی اتنا ویجیلنٹ افسر نہیں تھا، لیکن بدقسمت بلوچستان ہے، بس جو ایسے نااہل فوجی افسران بیوروکریسی میں اور پولیس میں بھیجے ہیں کہ ان کو شاید فوج میجر تک نہ لے کے جاتی، لیکن ہمارے وہ الحمدللہ ہو سکتا ہے آئی جی بھی بن جائیں اور ادھر سے چیف سیکرٹری بھی بن جائیں۔ یہ ہے بلوچستان کے ریزن کہ بلوچستان میں نوجوان خودکش کیوں بن رہا ہے، کہ نااہل ٹولہ آپ لوگوں نے ہم پر ہر صورت میں مسلط کیا ہے، کرپٹ ٹولہ آپ لوگوں نے ہر طرف سے اس سوسائٹی میں مسلط کیا ہے۔ یہ
اب دوبارہ آتے ہیں عبدالصمد لہڑی پر. عبدالصمد لہڑی کو اس کے بھائی نے، پہلے تو ہوتا تھا، اب بھی سنا ہے دوبارہ یہ سیزن آ رہا ہے کہ نائب تحصیلداری ڈپارٹمنٹ خود ہی لگاتا ہے. اب آپ کو پتہ ہے جب ڈپارٹمنٹ خود لگاتا ہے مطلب 100% ہی 2 نمبری، جس میں اکثریت یا پیسے دیں گے یا ان کے گھر والے ہوں گے لگیں گے. اب یہ عبدالصمد لہڑی صاحب اس دور میں بھائی نے لگوا دیے نائب تحصیلدار، پھر ایکٹنگ پہ تحصیلداری بھی لے لیتے ہیں. اسی طرح 16 میں جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں اپنے اس کیڈر میں سب سے کماؤ پوسٹ کون سی ہے، تو وہ تو آپ کو پتہ ہے کروڑوں اربوں کے گھپلے کہاں ہوتے ہیں، رجسٹرار آفس اور یہ جوائنٹ سب رجسٹرار ہے اور سب رجسٹرار ہے. یہ 16 میں آئے، یہ سب رجسٹرار بھی لگے، یہ جوائنٹ سب رجسٹرار بھی لگے، لیکن 16 میں لگے. پوسٹ 17 کی ہے لیکن 16 میں کیوں؟ کیونکہ وزیر صاحب کے بھائی ہیں، تو پھر تو وزیر صاحب کے بھائی ہیں، پھر آپ کے پاس ہر لائسنس ہے کہ آپ 2 نمبری کریں، کرپشن کریں، کچھ آپ کا نہیں ہوگا. نیب میں مقدمات جائیں گے، کچھ نہیں ہوگا. اینٹی کرپشن میں آپ کو کریں گے، کچھ نہیں ہوگا. لوگ احتجاج کریں گے، آپ کو کچھ نہیں ہوگا. پھر کہتے ہیں بلوچستان میں خودکش کیوں بنتے ہیں؟ ہر ادارہ آپ کا مفلوج ہے، ہر ادارہ رکھیل بنا رکھا ہے، کوئی کچھ نہیں کہتا. اب یہ گئے کچھ عرصے کے لیے ڈی سی، اے سی. ابھی یہ تھے اے سی نوشکی. اب اے سی نوشکی میں جو ڈی سی نوشکی ہیں امجد حسین سمرو، جو چلو وہ تو بھائی کی سفارش پہ آیا ہے. سمرو صاحب تم تو کمیشن کر کے آئے تھے نا، اس کے بھائی نے شاید الیکشن جیتنے کے لیے پیسے دیے ہوں گے، یا انٹیلیجنس کو کھلایا ہوگا، یا ڈی سی کو کھلایا ہوگا. تم تو کمیشن کیا ہے نا، تم سے تو شاید نہیں پیسے لیے گئے. ابھی بھی میرا جہاں تک 80% ہمارا کمیشن ابھی تک بھی پاک ہے. 20% میں 2 نمبری ہو جاتی ہے کسی نہ کسی صورت میں، کوئی کسی کا رشتہ دار ہو، یہ وہ. یہ نوشکی میں جو اندھیر نگری مچی ہوئی ہے، آپ کے پاس کیا جواز ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ عبدالصمد لہڑی اور ڈی سی نوشکی امجد حسین سمرو کا جھگڑا ہوتا ہے. وجہ کیا ہے؟ سمگلنگ والا روٹ ہے. سمد لہڑی بولتا ہے کہ بھائی میرا حصہ دو. اب سمگلنگ ہو رہی ہے، چیک پوسٹیں جو لیویز کی لگائی ہوئی ہیں، الحمدللہ جس کو ہم نے سیکیورٹی وہ کرنا تھا، آج 6 گھنٹے کلعدم تنظیم والے آتے ہیں، ڈی سی مارتے ہیں. کلعدم تنظیموں والے آتے ہیں، معصوم لوگوں کو مارتے ہیں. 20 30 لوگ مار رہے ہیں. ہماری فورسز کو کیوں وہ نہیں ہے؟ کیونکہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ نا. چیک پوسٹیں پولیس لیویز بنائی ہوئی ہیں، ان سے کوئی نہیں پوچھ سکتا. اسی طرح یہ تمام ایف سی آرمی والوں پر بھی یہی لاگو ہوتا ہے. لیکن یہ تو لیویز کو تو ڈی سی نے استعمال ہی بس سمگلنگ کے پیسے کے لیے رکھا ہوا ہے. پولیس تو استعمال ہی اس لیے کر رہی ہے. میں سن رہا تھا کہ ڈی آئی جی جو ہے اپنے یہ کلاس ڈویژن کے، کوئی ہفتہ وار کوئی کروڑوں کی گیم ہوتی ہے بھائی، ہفتہ وار. اندازہ لگا لو آپ. اس میں پھر نوجوان خودکش نہ بنے، کیا بنے؟ نا امید نہ ہو، کیا ہو؟ کوئی ایک امید چھوڑی ہے آپ لوگوں نے. یہ کہتا ہے کہ میرا حصہ دو تو وہ نہیں دیتا. یہ جاتا ہے جہاں سے وصولی ہوتی ہے چیک پوسٹوں پہ، کہتا ہے کہ بھائی میرا حصہ جو ہوگا نا، مطلب میں ایسی ہوں نوشکی کا، میرا حصہ یہاں ہی مجھے دیا کرو، ڈی سی کا جو بنتا ہے تو آپ ادھر دو. تو مبینہ طور پر بتایا جاتا ہے جو وہ انچارج ہوتے ہیں چیک پوسٹوں کے، وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم آپ کو ادھر کیسے دیں، ہم ڈی سی کو دیتے ہیں تو ڈی سی سے آپ لے لیں. اچھا، تو یہ ڈی سی کو کہتا ہے، ڈی سی اسے لفٹ نہیں کراتا کہ بھائی میں نے نہیں دینا تمہیں. کیوں؟ کیونکہ اس کی اس ایم پی اے سے جو ہے نا بنی ہوئی، اسے پتا ہے. الحمدللہ سی ایم کہتے تو کہاں کی گڈ گورننس رہ گئی ہے سرفراز بگٹی صاحب. ہر بندہ تو لوٹ مار میں لگا ہوا ہے. کیسے آپ اس نوجوان کو مطمئن کر پاتے ہو؟ آپ کہتے ہو کہ آپریشن اگر رحیم یار خان میں ہو جائے تو کیا اس کو آپ پورے صوبے کا وہ کرتے ہو؟ جی بلوچستان میں پورے صوبے میں ہے، کوئی بندہ محفوظ نہیں ہے. کون سا آپ ایک ڈی سی مجھے بتا دیں کہ وہ ڈی سی لگا ہوا ہے اور وہ 1 روپے جو ہے نا کسی نہ نہیں لے رہا. اگر وہ نہیں لے رہا تو اے سی لے رہا ہے، تو اس کو بھی روکنا تو اس ڈی سی کا کام ہے، وہ تو نہیں روک پا رہا. اگر وہ ڈی سی نہیں لے رہا تو وہ ایم پی اے لے رہا ہے. تو کہاں آپ بات کرتے ہیں گڈ گورننس کی موصوف صاحب؟
کیسے آپ اس نوجوان کو مطمئن کر پائیں گے؟ آپ کے پاس ایک دلیل نہیں ہے، ریاست کے اداروں کے پاس ایک دلیل نہیں ہے کہ بلوچستان کے نوجوان کو یہ قائل کر سکے کہ آپ کے لیے کچھ اچھا ہو رہا ہے اور آپ بیٹھ جائیں، آپ نا امید نہ ہوں، آپ کو میرٹ پہ کچھ ملے گا۔ نو، کچھ نہیں ہے ریاست کے پاس۔ ریاست نے ڈنڈا دکھایا، ڈنڈے کے زور پہ براجمان ہے اور مارتی رہے گی۔ درجنوں ہمارے صحافی مارے گئے، فیوچر ہمارا ہے۔ اس طرح ہر ایک کا ہوگا جو ان کو کچھ صحیح آئینہ دکھائے گا، اس کا فیوچر یہی ہوگا۔ اور ٹھیک ہے، یہ مفادی ٹولہ جنگ جنون والے یہ مستفید ہوتے رہیں گے، کرتے رہیں۔ کہتے ہیں نا کہ وہ آزما رہا ہے تو ہم بھی قربانی دے رہے ہیں۔ تو ہم اس سسٹم کے خلاف بولنے کو ہر وقت تیار ہیں۔ ہمیں یہ بولنا سر فہرست ہے، اس میں موت قبول کرنا ہماری ثانوی ترجیح ہے، اس کے خلاف کھڑا ہونا ہماری پہلی ترجیح ہے۔ تو جب وہ نہیں دیتا پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر جب دیکھتا ہے کہ ایشو بنا رہا ہے، ڈی سی نوشکی اس کے جو گارڈ ہے نا ان کو کلوز کر لیتا ہے سمد لہڑی کے، کہ بھائی یہ گڑبڑ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اب اکیلا سمد لہڑی وہاں کیا کر سکتا تھا؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے کیا کیا؟ خبر بھی چلائی کہ ڈی سی سے تنگ ہو کر اے سی نوشکی سمد لہڑی نے وہاں سے اپنا بوریا بسترا گول کیا اور آ گیا ویٹا۔ اب جب یہ بات آ گئی، اب پیچھے سے کیا ہوا ہے؟ پیچھے سے کہتے ہیں کہ اس کے بھائی جو ایم پی ہیں نون لیگ سے، اس سے پہلے باپ میں، اس سے پہلے پتہ نہیں ہر وقت جو پارٹی آتی ہے چلے جاتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ نے تو ایسے رکھے ہوئے ہیں نا۔ تو حالیہ بھی جو متنازع الیکشن ہے کیسا ہے آپ بخوبی سمجھ سکتے ہیں، فارم 47 والے لوگ تو کہتے ہیں کہ اس نے کال کی ڈی سی نوشکی کو، امجد حسین سمرو کو، کہ ہاں آپ نے یہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا ہاں بھائی میں کیا ہے، یہ ایسا کر رہا تھا وہ کر۔ اس نے کہا ٹھیک ہے یہ تو ہے، لیکن تم نے گزرنا تو وہاں سے ہے نا، گزرنا تو تم نے نصیر آباد والی سائڈ سے ہی ہے، تو پھر دیکھ لیں گے۔ مطلب بھائی کو وصولی نہیں ہوئی، دوسرا جو سیاسی بھائی ہے وہ بول رہا ہے میرے بھائی کو حصہ نہیں دیا، گزرو گے تو میرے ہی علاقے سے۔ یہ ہے بھائی، یہ ہے صوبہ ایسے چل رہا ہے کہ بھتہ نہ دینے پر ایک بندہ بھتہ لے رہا ہے، ڈی سی بھتہ لے رہا ہے، اے سی کو بھتہ نہیں دے رہا، اے سی کا بھائی وزیر ہے، پارلیمانی سیکرٹری بس وزیر ہی ہے، جو سسٹم چلا ہوا لوٹ مار والا وزیر ہی سمجھو، وزیر ہے، وہ کہتا ہے میرے بھائی کو حصہ نہیں دیا، گزرے گا تو تم میرے علاقے سے ہی۔ یہاں آپ کی سیکیورٹی، یہاں آپ کی ایڈمنسٹریشن، یہاں آپ کی سیاست، انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ حصہ نہیں دے رہے ہو، 2 نمبری کر رہے ہو، حصہ نہیں دے رہے ہو۔ یہاں نہ نیب آپ کو ایکشن میں نظر آئے گا، نہ اینٹی کرپشن نظر آئے گا، نہ وزیر اعلیٰ ایکشن لے گا۔ اور وہ بھائی کہتا ہے کہ وہ تو نہیں ہو رہی، وہ بھائی راتوں رات گیم کرتا ہے، کروڑوں کا کوئی لین دین مبینہ طور پر ہوتا ہے، اور وہ بھائی دوبارہ کماؤ پوسٹ پر آتا ہے۔ آپ نے کبھی سنا کہ یار کوئی سٹے والا مزخیل میں ہے یا کوئی ایسی جہاں پہ اتنا بڑا پیسوں کا لین دین نہ ہو، یا ڈی سی ہو، وہ گیا ہو کہ وہ سٹے لے لے؟ نہیں جائے گا۔ جو کماؤ جگہ ہوگی اس کا ہر وقت وہ جائے گا سٹے لینے۔ ابھی یہ جو رجسٹرار اور جوائنٹ سب رجسٹرار والے یہ لوگ ہر وقت عدالت میں آئے ہوتے ہیں کہ ہمیں سٹے دے دو۔ یہ صورتحال ہے آپ کے صوبے میں، کیا بات کرتے ہو آپ؟ کوئی امید نہیں ہے، کوئی وہ نہیں ہے، جتنے آپ اچھے کوئی کام کرتے ہیں ایسے کام آپ کی پوری محنت کو، پیسہ پہلی ترجیح ہے، لوگوں کو اٹھانا مارنا پہلی ترجیح ہے، زبردستی خوف بٹھانا پہلی ترجیح ہے، یہاں پر ایجوکیشن پہ کام کرنا کوئی ترجیح نہیں، روزگار دینا کوئی ترجیح نہیں، تعلیم بہتر کرنا کوئی ترجیح نہیں، امن و امان کو بہتر کرنا کوئی ترجیح نہیں، گڈ گورننس دینا کوئی ترجیح نہیں، لوگوں میں امید بٹھانا کوئی ترجیح نہیں، لوٹ مار کرنا ترجیح ہے، پیسہ کمانا ترجیح ہے، نفرت بڑھوانا ترجیح ہے، اور وہ بھرپور طریقے سے ہو رہی ہے۔ اب دوسرا ٹرانسفر،
زرداری صاحب کے فرنٹ مین خاصم خاص علی حسن ظہری صاحب جو مبینہ طور پر سندھ کے ہیں، ابھی آ گئے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کا بھی خاص نظر کرم ہے، بھائی ہب میں اس کو ایم پی اے کا الیکشن لڑوا دیا، اور وہاں سے جو آ رہے تھے 40 سال سے بھوتانی برادران، الحمدللہ دونوں کی چھٹی کروا دی۔ پہلے ایم پی اے بھی وہ وہاں سے جیتے تھے، ایم این اے بھی جیتے تھے، اس دفعہ دونوں بھائیوں کو ہی الحمدللہ سائڈ لائن کر دیا، ٹھیک ہے، علی حسن ظہری کو لے آئے۔ نئے تجربات نہ، ہماری اسٹیبلشمنٹ نئے تجربات نہ کرے، اسے کیسے سکون آتا ہے؟ حالات سکون میں ہوں، انہیں کیسے مزہ آتا ہے؟ وہ ہب پرامن علاقہ تھا، مستقل پرامن علاقہ تھا، دیکھا ابھی بیلا میں کیا ہوا ہے؟ ابھی دیکھنا مقامی لوگ، گوادر میں بھی پہلے شورش نہیں ہوتی تھی، حالات ایسے ہوئے، آج شورش ہے۔ یہ ہب ان ایریاز میں بھی آپ دیکھو گے، ان جو کالعدم تنظیموں کا نیٹ ورک ہے، اس میں بہت سارے لوگ بھرتیاں یہاں سے ہوں گی۔ کیوں؟ کیونکہ لوگوں میں نا امیدی اتنی بیٹھ جاتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ، اور نوجوان بڑا جلدی کنونس ہوتا ہے، اتنے تلخ تجربات ہیں ہمارے نا، کہ ہمارا نوجوان بدقسمتی سے بہت جلدی کالعدم تنظیمیں کنونس کر پاتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جب دیکھتا ہے کہ یار یہاں پہ ہے ہی لوٹ مار، تو یہی کچھ ہوگا۔ اب کیا ہوتا ہے کہ نور احمد پرکانی اس کے سیکٹری بنتے ہیں، پہلے ہوتے ہیں عمران زرکون کو سمجھتے ہیں لوگ کہ اس کو پرنسپل سیکٹری بنائیں گے تو یہ شاید بہتر ہوگا۔ میں نے پہلے بتایا، لال جان جعفر گیا تھا، زاہد سلیم گیا تھا اور عمران زرکون گیا تھا، تو ان تین میں انہوں نے لوگوں نے سمجھا کہ یار یہ دو شاید ٹف ہوں، یہ شاید اس طرح میں خوش نہ کر پائیں، تو زرکون کر پائے گا۔ لیکن انہیں پتہ نہیں تھا کہ زرکون خوش خود کو کر پائے گا، زرکون بھی اوروں کو نہیں خوش کرتا۔ تو لیکن ابھی سنا ہے جو طاقتور حلقوں کا خاص بندہ جب تک یہاں بیٹھا ہے تب تک زرکون کو ہلانا بڑا مشکل ہے، جب وہ جائے گا تو ہو سکتا ہے زرکون کو بھی ہٹایا جائے، یہ صورتحال ہے۔ لیکن زرکون کوئی فٹ نہیں بیٹھا اس پوسٹ پہ، تو اس کے بعد نور احمد پرکانی کو لائے۔ نور احمد پرکانی وہ سیکٹری ہے جو کہتا ہے خوش کرتا بھی ہے اور خوش ہوتا بھی ہے، مطلب بڑے کیس آ گئے لیکن اس پہ طرح طرح کے ایلیگیشن آئے، بالکل نہیں کتراتے، مطلب کھاؤ پلاؤ پروگرام ہے۔ علی حسن ظہری کو ایسا بندہ بھی پسند نہیں آیا، اس کو ہٹا کے جو سیکریٹری پی ایچ ای، محترم دی گریٹ، نیب کے فیورٹ، عدالتوں کے فیورٹ، باقی سپورٹس لابی کے فیورٹ، ہوسٹ جوڑی کے فیورٹ حضرت عمران زرکون صاحب کو سیکریٹری انڈسٹریز کا بھی اضافی چارج دیا گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ عمران گچکی صاحب کہتے ہیں، ایک بات کہی جاتی ہے اس پہ عمل کرتے ہیں کہ بھائیو زندگی بڑی چھوٹی ہے، بڑے بڑے فیصلے لینے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ عمران گچکی صاحب بھی کہتے ہیں کہ بھائی کوئی بھی فائل ہو سائن کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے، بس میرے وزن کے مطابق اس میں مٹھاس ہونی چاہیے۔ تو یہ ہے سلسلہ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ زرداری لابی جو ہے نا، یہ چاہتی ہے کہ کیونکہ یہ انڈسٹریز کا ایریا ہے ہب والا، تو یہ ذرا سیٹل کر کے اپنے یار لوگوں کو نوازا جائے وہاں پہ۔ تو یہ جب پورا کر لیں گے، انڈسٹریز کی ان زمینوں کا صفایا کریں گے، تو کہتے ہیں کہ جو ظہری صاحب ہیں یہ شاید کوئی اور پورٹ فولیو لے لیں، پہلے اس کا صفایا کریں پھر اس جانب وہ آ جائیں گے۔ تو یہ چیز چل رہی تھی، تو اب عمران گچکی صاحب دوبارہ پرنسپل سیکٹری بننے کے خواہش مند ہیں، کیونکہ ان کو کہہ رہے ہیں، ان کی تو پہلے ہی سمری جب وہ سزا یافتہ ہوئے تھے تو ان کی سمری گئی تھی کہ سروس سے نکال دو، کہ بھائی وہ سرٹیفائیڈ، اس پہ ایک چیز پروو ہو چکی ہے۔ تو قدوس تھا، قدوس تو پھر آپ کو پتہ ہے وہ بھی کسی کو نہیں مانتا تھا، وہ سمری انہوں نے آج تک شارٹ کی ہوئی ہے، اس میں معطل ہونا تھا، دوبارہ بحال ہوتا تو کیسے بحال ہوتا؟ ابھی تک تو وہ چیزیں صرف معطل ہوئی ہیں، یہ نہیں ہے کہ ختم ہوئی ہیں۔ لیکن بلوچستان میں ایک سرٹیفائیڈ بندہ پرنسپل سیکٹری بنتا ہے اور مزید وہ سیکریٹری شپ انجوائے کر اور ایٹ اے ٹائم دو بھی کر رہا ہے، یہ ہے بلوچستان۔ تو اس نے کہا یہ بات آ رہی ہے، شاید میں پرنسپل سیکٹری بھی چلا جاؤں، کیونکہ مجھ سے زیادہ خوش تو کوئی نہیں کر سکتا، اور ویسے بھی میں بونس پہ چل رہا ہوں، تو جس دن قانون آ گیا میں نے توڑ جانا ہے، دوبارہ ہو سکتا ہے جیل چلا جاؤں۔ اب انہوں نے کہا کہ یار
تو وہ بھی زیادہ ہے. ڈی جی اسپورٹس درا تو آپ کو پتہ ہے الحمدللہ ہر حوالے سے بڑا خاصم خاص، اور عمران گچکی اور ان کی جو جوڑی تھی وہ تو بڑی خاص تھی. تو درا نے ابھی گیا ٹریننگ بھی کر کے آیا، تو گچکی صاحب نے بولا بھائی درا نام کا وہ ہے، باقی اوورال میں ہوں گا. تو درا بلوچ صاحب کو جو ہے نا الحمدللہ ابھی تک بورڈ بھی نہیں ہوا، سیکٹری انڈسٹریز بنا دیا گیا ہے. صرف درا برائے نام بیٹھا ہوگا، پیچھے گچکی صاحب ہی اس کی ڈوریاں ہلا رہے ہوں گے. بلوچستان کا نوجوان نا امید نہ ہو تو بتاؤ کیوں نہ ہو، خودکش نہ بنے تو کیوں نہ بنے، یہ ریزن. اب آتے ہیں ذوالفقار قرار صاحب کی. ذوالفقار قرار صاحب کیپٹن ریٹائر ہیں، فوج سے اس طرف آئے کہ بھائی آپ کی نے سوسائٹی کی بڑی خدمت کرنی ہے، فوج کی تو آپ شاید نہیں کر سکے نا، کیونکہ آپ اگر دیکھیں ان کے جو بیچ میٹ تھے، میں نے ان سے پتہ کیا تو کوئی اتنی الحمدللہ ان میں کوئی ایسی خاص قابلیت نہیں تھی کہ فوج ان کو آگے لے کے جانے میں انٹرسٹڈ ہو. تو باقی آپ دیکھ سکتے ہو کہ کتنا یہ کیلیپر والا ہے، جہاں جہاں یہ ڈی سی رہا ہے تو آپ کو پتہ چل جائے گا. پھر یہ ڈیرہ بگٹی میں رہے، پھر یہ ادھر ہوم میں رہے، ہیلتھ میں رہے، لیکن الحمدللہ جہاں بھی گئے نا امید ہی کیا. اب یہ ہے فوجی ریٹائر ہیں تو ذرا ان کو یہاں پہ ذرا زیادہ توجہ دی جاتی ہے، لیکن بڑا مایوس کیا ہے. جو بھی سائڈ پہ آئے لیفٹیننٹ میں، یہ کوئٹہ کا ڈی سی آیا ہوا ہے، انتہائی نالائق اور کرپٹ شخص ہے. اس کے اتنی چیزیں ابھی تو میں پوری وہ کر رہا ہوں، کیونکہ یہ بھی تو جرنیلوں کے رشتہ دار ہیں نا، ان پہ ہاتھ تو ڈالنا پھر پورا ڈالنا ہوتا ہے. کیونکہ یہ تو مرنے مارنے پر تر جاتے ہیں. یہ سمجھتے ہیں یہ ہمیں ڈرائیں گے ایف آئی اے کے تھرو، یہ ہمیں ڈرائیں گے پولیس کے تھرو، مقدمے کے تھرو. تو بھائی ہمارے لیے تو یہ زیور ہے، جتنی زیادہ صحبتیں ہم پہ آتی ہیں ہمیں مزہ آتا ہے. اللہ بچائے اس سے، لیکن ایک صحافی کو مشکلات اٹھائے جائیں، ایجنسیوں والے اٹھائیں، دھمکیاں دیں، مقدمے ہوں، یہ ان چیزوں سے ہم نہیں ڈرتے. ذوالفقار قرار جب مزخیل کا ڈی سی تھا، سمگلنگ ہو رہی تھی، میں نے ویڈیوز بنائی، میں نے کہا یہ چیزیں ہو رہی ہیں، تو پھر دھمکیاں دینے لگ گئے کہ ایسا ویسا وہ ہے، ورنہ میں کیس کرواتا ہوں، ایف آئی اے کی جانب جاتا ہوں. آج تک میرے پاس ویڈیوز ہیں، آپ کو کھلی چیلنج ہے، جاؤ ایف آئی اے. میرے پاس آج بھی وہ ویڈیوز پڑی ہیں، میرے پاس ثبوت ہیں کہ وہ جو پکڑی گئی گاڑی، وہ جو کسٹم کے حوالے کرنی تھی، کنگری سے آ کے وہ دوبارہ واپس کیوں آئی، وہ ڈیل کس نے کی تھی، اس کا کیا بنا ہے. آؤ چوریوں پر سے سینہ زوری. ابھی جب مسخیل میں وہ افسوسناک واقعہ پیش آیا کرکنا میں، اور ایک بچہ بور میں گر گیا، بیچارہ مر گیا، اور بڑی لیٹ نااہلی کرتے کرتے جب سی ایم کا پریشر پڑا پھر گئے، ان کو معطل کیا گیا. اب کوئی سزا ہوگی، لیکن الحمدللہ مسخیل میں کم کمائی تھی، اور چین والی جگہ پہ لے آئے سوراب میں. اب یہاں پہ شاید وہاں کم کمائی تھی، یہاں کمائی زیادہ کریں گے. یہ جسٹس ہے، یہ سزا ہے بھائی. واہ، سزا یہ ہے بلوچستان میں سزا کہ اگر آپ کہیں 2 نمبری میں یا نااہلی کی وجہ سے معطل بھی ہوتے ہو تو کیا ہوتا ہے، آپ کو سزا کے طور پہ اور کماؤ جگہ پہ بھیجا جاتا ہے. تو ایسا کریں ذوالفقار قرار صاحب، یہاں بھی چھوٹی غلطی کریں تاکہ سوراب سے بھی زیادہ کمائی والی جگہ جو ہے نا ڈسٹرکٹ کیچ، آپ کو وہاں بھیجا جائے. مثالی حکومت سرفراز بگٹی کی الحمدللہ مثالی حکومت چل رہی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں کسی اور ادارے میں مداخلت نہیں کرتا، کسی اور اس میں مداخلت نہیں کرتا. پھر جب مداخلت آپ نہیں کرو گے پھر ایسے ہی لوٹ مار رہے گی جو ہو رہی ہے. اور یہ ہے گڈ گورننس، یہ ہے یہاں کی سیاست، یہ ہے یہاں کا نظام. ہر چیز پہ لوبیاں بیٹھی ہوئی ہیں، مافیا بیٹھا ہوا ہے. بلوچستان کا نوجوان جب دیکھتا ہے کہ یار یہی شخص یہ سزا ہوتا، یہ بیرک کے پیچھے ہوتا، اور یہ کماؤ پوسٹ پہ بیٹھا ہوا ہے، تو پھر یہی سلسلہ ہوگا. پھر میرے جیسا نوجوان بھی کسی نوجوان کو نا کنوینس نہیں کر پاتا. جب میں ایک بات کرتا ہوں تو وہ پھر گنواتے ہیں، ہمیں بتاؤ کہ ہم امید میں ہوں، ہمارا یہاں پہ برائٹ فیوچر ہو. تو شاید میرے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے، اور اسپیشلی جب ایسے فیصلے ہوتے ہیں. اور ہماری کوشش ہوتی ہے، واللہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم نوجوان کو نا امید نہ کریں. یہ جو
جس جگہ پہ خدا نے ہمیں بٹھایا ہوئے یہ بڑی مقدس جگہ ہے اور ہماری آئیڈیل جگہ ہے اور ہماری یہی ہوتی ہے ہم پازیٹیوٹی پھیلائیں. لیکن جب ایسے سٹیپ ہوں گے مجھے پتا ہے کہ اس سے لاکھوں کروڑوں لوگ متاثر ہوں گے. اب میں اس کو بیان نہ کروں تو یہ خیانت ہوگی. میں اس مافیا کا حصہ بنوں تو خیانت ہوگی. تو یہ حال ہے، یہ حوال ہے. ہم صحافی ہیں، ہم نے رپورٹ کرنا ہے، باقی آپ نے دیکھنا ہے. باقی جو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ریئلٹی جو ریئل سچویشن ہے وہ بلوچستان میں ہے کیا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.